کیا آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں سب سے سستی چیز کیا ہے؟ ایک عورت کے آنسو اور ایک عورت کی محتاجی۔ جب بھی آپ کسی کے سامنے روتی ہیں، کسی سے دلاسا مانگتی ہیں، جب اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے انسان کا منہ دیکھتی ہیں نا، تو یہ دنیا آپ کو کمزور سمجھ کر آپ کی قیمت لگانا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو، عورتوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اکیلی کچھ نہیں کر سکتی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کے سہارے کی تلاش میں رہیں گی نا، آپ کا روب تو دور کی بات، کوئی آپ کو عزت بھی نہیں دے گا۔ اگر اس معاشرے میں سر اٹھا کے جینا ہے تو اکیلے رہنے کا یہ گر سیکھ لیں۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کا روب اور دبدبہ نہ بنے نا تو پھر کہنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، کیسی ہیں سب بہنیں؟ امید ہے سب بہنیں خیریت سے ہوں گی، خوش باش رہیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو میری تمام ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں چاہتی۔ آج ہم بات کریں گے کہ اکیلے رہ کر اپنی شخصیت کو ایک ایسا برانڈ کیسے بنائیں کہ لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے نا 100 بار سوچیں۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ عورت کو رلانے والا نا صرف شوہر ہی ہو۔ بہت سے رشتے ہوتے ہیں جن میں عورت تھک جاتی ہے، ان سے بہت بیزار ہو جاتی ہے، ٹاکسک ریلیشن شپ، ایسے مطلبی رشتہ دار، اتنے بہت سے رشتے ہوتے ہیں۔ شوہر لوئل بھی ہو نا تو پھر بھی کئی دفعہ نا عورت خود کو اکیلا محسوس کرتی ہے۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ فائنینشلی طور پہ ہم تھوڑا سا کمزور ہو جائیں نا تو ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی ہم سے نا دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہم پریشانی لیتے ہیں، مگر آج کی ویڈیو کو ہم سمجھ گئے نا تو ہماری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ تو ویڈیو کو بالکل بھی نا اسکپ مت کیجیے گا۔ تو پہلا جو میں آپ کو گر بتانے جا رہی ہوں نا، وہ ہے اپنے جذبات کا نا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے ہاتھ سے چھین لیں۔ ہم خواتین کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہم ہلکی سی پریشانی میں رو پڑتی ہیں، کسی کی معمولی سی تعریف پر خوش ہو جاتی ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ دکھاتی ہیں کہ آپ ان کے بغیر اداس ہیں تو لوگ آپ کو سستا سمجھنے لگتے ہیں۔ اپنی ذات کو اتنا قیمتی بنائیں کہ کسی کی غیر موجودگی سے نا آپ کو کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ جب لوگ دیکھیں گے کہ اس لڑکی میں، اس عورت کو اکیلے رہنے میں کوئی خوف نہیں آتا تو وہ آپ کا نا دبدبہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اکیلے رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر پہ اکیلے نہیں رہنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب آپ کو چھوڑ جائیں، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں، اپنے کام خود مینج کریں، دوسروں کا سہارا لینا چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے اکیلے رہنا۔ اور دوسرا جو گر ہے وہ ہے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونا، کیونکہ جب سب آپ کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں نا تو یہ وہ موقع ہوتا ہے جب آپ خود کو سنبھالنے کا ہنر سیکھتے ہیں۔ اس ٹائم کو گنوانا نہیں ہے بلکہ غنیمت سمجھیں، کیونکہ میں نے خود آپ کی بہن نے نا یہ غنیمت ہی سمجھا ہے۔ جب سب چھوڑ گئے نا تو میں آپ کے سامنے ہوں، میں اپنے ولاگز بنا رہی ہوں، آپ سے اچھی اپنی زندگی کے تجربے سے باتیں کر رہی ہوں۔ تو آپ نے اگر میرے دوسرے ڈیٹیل میں ولاگ دیکھنے ہیں تو میرے چینل کا بھی وزٹ کر سکتی ہیں آپ۔ ہمارے معاشرے میں اکیلا رہنے کا مطلب صرف کمرے میں بند ہونا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اپنے فیصلے خود کرنا، اور وہ بھی تبھی ممکن ہے جب آپ کے پاس اپنی کمائی ہو، چاہے آپ جاب کریں، فری لانسنگ کریں یا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کریں۔ جب آپ کو 100 روپے کی چیز کے لیے بھی نا کسی کا منہ نہیں دیکھنا پڑتا تو آپ لہجے میں جو کڑک اور کانفیڈنس آتا ہے نا وہ سامنے والے کو جھکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یقین مانیں جب آپ اپنی زندگی میں ہو جاتی ہیں نا مصروف، اور آپ کو لوگوں کی فکر خود بخود ہی نہیں پھر رہتی، کیا سوچ رہا ہے کوئی آپ کے بارے میں، آپ کو کوئی سٹریس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا سارا دھیان آپ کے کام پہ چلا جائے گا۔ جب آپ مصروف ہوں گی تو وہ دیکھیں گے نا جو آپ کو سٹریس دیتے ہیں تو وہ خود سٹریس میں آ جائیں گے کہ اس نے تو ایک نیا رستہ چن لیا ہے، ہماری تو اس کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو میرا مشورہ آپ کے لیے بھی یہی ہے کہ مصروف رہیں اور لوگوں کی پرواہ چھوڑ دیں آپ، انشاءاللہ آپ کا سٹریس بھی دور ہو جائے گا۔ کامیابی تو بعد کی بات ہے نا، بعد میں دیکھی جائے گی، کامیابی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں، مگر آپ کوشش کریں مصروف رہنے کی، اپنی کیئر میں ہی لگ جائیں، کوئی سلائی وغیرہ سیکھ لیں موبائل سے دیکھ کے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے خاموشی، دی پاور آف سائلنس۔ ہر ایک کو جواب دینا چھوڑ دیں، خاموشی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ کچھ بہنیں سمجھتی ہیں کہ روب جمانے کے لیے اونچا بولنا یا بحث کرنا ضروری ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے دیکھا ہے جو عورتیں ہر بات پہ لڑتی ہیں، کسی محفل میں جائیں ان سے تھوڑا سا مس بیہیو کو کر دے، وہ لڑتی ہیں، شور مچاتی ہیں، میری اس نے عزت نہیں کی، فلاں نے مجھے یہ کہہ دیا، تو ایسے لوگوں کی نا لوگ عزت بہت کم کرتے ہیں۔ اصلی دبدبہ خاموشی سے آتا ہے۔ کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے کسی محفل میں یا گھر پہ،
اسے دیکھ کر صرف ایک پراسرار مسکراہٹ دیں اور وہاں سے نہ نکل جائیں۔ آپ کا یہ سکون سامنے والے کی نیندیں اڑا کے رکھ دے گا۔ کم بولیں اور جب بھی بولیں تو آپ کا ایک ایک لفظ پتھر کی لکیر ہونا چاہیے۔ محفلوں میں ایسے ہو جاتا ہے کوئی بے عزتی یا تھوڑی سی چیز ہم محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم جذباتی ہیں، ہم انسان ہیں، تو پھر دوسری کزنیں بھی چڑھاتی ہیں کہ تم نے اس کو جواب کیوں نہیں دیا۔ اصل میں نا وہ لڑائی کا مزہ لینا چاہتی ہیں، مگر آپ ان کو اگنور کریں، آپ اپنا سکون برباد نہ کریں، کیونکہ تھوڑی دیر کی وہ محفل ہے۔ پھر آپ کا جو مس بیہیو ہوگا، آپ کے زبان سے جو لفظ نکلیں گے نا، سب بعد میں نا ان کو نا بڑھا چڑھا کے آگے پیش کرتے ہیں۔ تو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی زبان سے ہمیں خود ہی کنٹرول کرنا چاہیے، اپنی عزت پر نا تحفظ خود ہی کریں گے، کوئی نہیں کرے گا۔ لوگوں کو تو بس نا بات ملنی چاہیے کوئی نئی ان کو بنانے کی، پھر وہ آگے نا رپورٹ دیتے ہیں۔ اچھا، باتیں کرتے کرتے ہماری نا کڑی جو ہے وہ ریڈی ہوگی۔ آج ہم نے پکوڑے نہیں بنائے، یہ 2 گھنٹے میں تیار ہوئی۔ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ ویو بھی دکھایا، دن تھا کیسے اندھیرا ہو گیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے۔ ایک ولاگ میں پہلے میں نے بنائی تھی، اس میں نے پکوڑے بنائے تھے، تو آج میں نے نہیں بنائے۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے اکیلے رہنے کی۔ چوتھا گر جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ ایک اپنے گرد نا ایک ایسی دیوار کھڑی کریں جسے ہر کوئی پار نہ کر سکے، جسے آپ کہہ سکتی ہیں نو کمپرومائز آن سیلف رسپیکٹ۔ اکیلے پن کے ڈر سے بری سہیلیوں، مطلب رشتہ داروں یا ٹاکسک لوگوں کی محفلوں میں بیٹھنا بند کریں۔ مطلبی یا زہریلے لوگوں کی بھیڑ کا حصہ بن کر اپنی عزت نفس کا سودا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اکیلی کھڑی رہیں۔ جب لوگوں کو آپ یہ ثابت کروا دیتی ہیں نا کہ آپ غلط بات یا بدتمیزی برداشت نہیں کریں گی، تو لوگ آپ سے بات کرتے ہوئے بھی ڈریں گے۔ یہی وہ باؤنڈری ہے جو آپ کا دبدبہ بناتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اکیلے رہنا کوئی سزا نہیں ہے، یہ ایک سپر پاور ہے۔ جب آپ اکیلی رہتی ہیں تو آپ کسی کی محتاج نہیں ہوتی، آپ اپنی زندگی خود چلاتی ہیں، اپنے فیصلے خود کرتی ہیں۔ اپنا رعب اور اپنا دبدبہ خود قائم کرنا ہے، کسی سے نہیں ڈرنا، بس اپنی دنیا خود بنانی ہے۔ کیونکہ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے فالو کرتی رہیں۔ اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے باقی بہنوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کرنا، اور آپ میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، اور اگلی ویڈیو دیکھنے کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ میں آپ کے ساتھ کوئی ہوائی باتیں شیئر نہیں کروں گی، اپنے تجربے سے باتیں کروں گی۔ اور میں خود اکیلی رینٹ کے گھر پہ رہ رہی ہوں، اور میرے شوہر بھی دوسرے ملک میں ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔